زندگی بھی کبھی عجیب غریب روپ میں سامنے آتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے رد عمل پیش کرے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ ہم بہت سے رشتوں کا بھرم ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایسے روپ اور انداز میں پیش آتے ہیں کہ ہمیں ان سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ روپ ہمارے لیے کبھی کبھار تو برداشت سے بھی باہر ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس یا تو ان کو کچھ کر دیا جائے یا ان سے ہر رشتہ اور تعلق توڑ کر کہیں روپوش ہو جائے انسان۔ بس جب توقع حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کے دن اسی لمحے برے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی کوشش کی تھی مگر مجھے بدلے میں ہمیشہ دھتکار ہی ملی۔ میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا آیا تھا، سوچا تھا کہ شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر جب شادی ہوئی تو مجھے اتنے عجیب طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ سوائے مایوسی کے مجھے مزید کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس موت آ جائے اور مجھے سکون مل جائے مگر میں حرام موت کو گلے لگا کر اپنی دنیا کے ساتھ عاقبت بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہانی کو مزید طوالت نہ دیتے ہوئے میں اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ میرا نام عرفہ ہے مگر میں ہر شخص کی زندگی میں میری وجہ سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور میری اپنی زندگی میں اتنی تاریکی ہے کہ بس دم ہی نکل جائے۔ وہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں نا انتہائی بدبخت، بدقسمت اور منحوس کہ جن کے پیدا ہوتے ہی ہر طرف منحوسیت ہی چھا جاتی ہے اور ہر جگہ وہ منحوس کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ایسی سوگواری چھا جاتی ہے کہ لوگ اس گھر آنا ہی چھوڑ دیتے اور وہ جہاں بھی جائے تو لوگ ان سے دور ہٹ جاتے ہیں تاکہ ان کی منحوسیت کا سایہ ان پر نہ پڑے۔ گویا کہ یہ بات تسلیم کرنا اور ماننا بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ آپ منحوس سے آپ سبز قدم ہیں مگر میں نے بہت پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ بات تو میرے دنیا سے آنے سے پہلے ہی صحیح منحوسیت چھا چکی تھی، یہ مجھے خالہ نے بتایا تھا۔ خالہ اور میری والدہ دو جڑواں بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ماں باپ کی آنکھوں کا دو تارے تھی وہ دونوں۔ ہر وقت نانو ان دونوں کو سجا سنوا کر رکھتی اور سب کی ہی وہ لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ ان کی اسکولنگ ایک ہی جگہ سے ہوئی۔ ان پر قیامت تب ٹوٹی جب نانو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ نانا، ابو، امی اور خالہ سب کے لیے ہی زندگی انتہائی مشکل اور سخت ہو گئی تھی۔ نانو کے بغیر نانا ابو کو دو جوان بیٹیوں کی ذمہ داری کافی مشکل لگنے لگی تھی۔ نانا ابو بھی کافی پریشان اور بیمار رہا کرتے تھے۔ اصل ٹینشن تو ان کو اپنی بیٹیوں کی ہی تھی کہ زمانہ بہت خراب تھا اور وہ کسی پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قریبی رشتے دار اور دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے سو ان کے پاس بھی بچیوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ گویا کہ وہ دونوں سمجھدار تھی مگر زمانہ بھی تو چالاک تھا اور ان کو اپنی بیٹیوں کی سادگی اور معصومیت سے بہت خوف آیا کرتا تھا۔ اور یوں ہی پھر کالج کے فوراً بعد میری خالہ کا رشتہ آیا تو بابا نے ہاں کر دی۔ خالہ پڑھنا چاہتی تھی مگر بابا کی پریشانی سمجھتے ہوئے خالہ نے مزید اصرار نہیں کیا پڑھنے کا اور شادی کے لیے مان گئی۔ خالہ کی شادی نانو کے بھانجے سلمان سے ہوئی تھی۔ اس شادی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ خالہ رخصت ہو کر نہیں گئی تھی بلکہ سلمان خالو ہی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئے تھے۔ اب نانا ابو کی فکریں کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ سلمان خالو بہت ہی اچھے تھے، انہوں نے خالہ کا ایڈمیشن ماما کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ خالہ بھی بہت خوش تھی۔ یوں وہ دونوں بہنیں اکٹھے ہی آیا جایا کرتی تھیں اور ان کو یونیورسٹی لے کر جانے کی ذمہ داری سلمان خالو کی تھی۔ سلمان خان اگر خالہ کے لیے بہترین شوہر تھے تو ماما کے لیے انہوں نے بھائی کا رول ادا کیا تھا۔ ماسٹر کی ڈگری لیتے ہوئے فرید خان نے یعنی میرے بابا کو ایک دن ماما پسند آ گئی۔ ان کی ضد بن گئی کہ شادی وہ بس ثمرین خان سے یعنی ماما سے ہی کریں گے۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر کے یہ بات آ کر ماما سے کی۔ ماما کتنا ہی عرصے میں یہ بات خالہ سے چھپاتی رہی لیکن ایک دن جب بابا ماما سے بات کر رہے تھے اور ماما خوفزدہ سی ان کے سامنے کھڑی ان کو سن رہی تھی تو خالہ کو بابا کے متعلق پتہ چل گیا کہ وہ ماں کو شدید پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماما اور خالہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی
کیونکہ بابا چاہے ان دونوں کو کتنی ہی آزادی دے چکے تھے مگر اس بات کی اجازت وہ قطعاً نہ دیتے۔ سلمان خان کیونکہ خالہ کے لیے ایک دوست بھی تھے، سو انہوں نے ایک دن ہمت اور حوصلہ جمع کر کے ان سے بات کی۔ سلمان خان کو بابا کی ریپوٹیشن کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کسی پختون خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ اثر و سراغ والے انسان تھے۔ یونیورسٹی میں بھی ان کی ہی اجارت داری قائم تھی، نہ وہ کسی سے ڈرتے تھے اور نہ ہی انہیں کسی کی پرواہ تھی، غرض کہ وہ ایک انتہائی خود غرض انسان تھے۔ پہلے پہل تو انہوں نے یہی سوچا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ دے گی مگر سلمان خان نے ان کو ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اگر کوئی شخص اصول والا ہے تو گھر تک بآسانی پہنچ سکتا ہے اور ایسا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کچھ دن تک تو بابا کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہ ہوئی تو ماما یہی سمجھی کہ ان کے دماغ سے ان کا پیار اتر چکا ہے، لیکن چند ہفتوں بعد دوبارہ آئے اور ان سے شادی کی بات کی اور واضح الفاظ میں ان پر واضح کر دیا کہ وہ شادی کریں گے تو صرف ماما سے۔ ماما یہ سن کر مزید پریشان ہو گئی اور اب گھر آ کر بہت زیادہ روئی۔ جب ان کے سلمان خالو بھی یہ بات سن کر مزید پریشان ہو چکے تھے۔ نانا ابو کیونکہ دل کے مریض تھے، سو ان سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ ان کو خود ہی موت کی طرف دھکیل دینا تھا۔ سلمان خالو سے فائدہ لیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی بابا کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دیں گے، کیونکہ وہ ایک اچھی اور مشرقی بیٹی تھی اور باپ کی نظروں میں اپنے لیے سوال نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے خود کو بہت سینت کر رکھا تھا مگر بابا نے دیکھ لیا کہ وہ ان پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھنے کو تیار ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی کی کچھ آزاد خیال لڑکیاں جو باہر اپنا جان مال اور ایمان اٹھانے کو تیار تھی، جب انہوں نے بابا کی توجہ ماما کی طرف دیکھی تو ماما سے خار کھانے لگی۔ ماما کی پوزیشن ایک دم اکوڑ ہو گئی۔ اس دن ان کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ چکی تھی کہ وہ بابا کے سامنے جا کر یہی اور بابا جو کہ کیفے میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئے۔ ماما نے ان کو دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بابا ان کا یہ لب و لہجہ سننے کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ تو ایسا لہجہ اپنے باپ کا بھی سننے کے عادی نہ تھے۔ ان کا غصہ تو ماما پر ضرور آیا تھا مگر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے ماما کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ ماما نے اس کے لہجے میں کہا کہ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت اور یہاں ہی سب کے سامنے ہی بات کرنی ہے۔ سب بابا کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ کام سی لڑکی ان سے آ کر کس لہجے میں بات کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے بس اس کو سن رہے تھے، جبکہ ماما کے برعکس بابا نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک طرف ہو کر بات کرتے ہیں۔ ماما کو بھی شاید حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا، سو کیفے میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ جبکہ بابا باہر گئے تو ماما نے پہلے حیرانی سے ان کو دیکھا اور پھر غصے سے ان کے پیچھے گئی اور وہ کیفے کے اکوبے میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر جیسے ان کے ہی بولنے کے منتظر تھے۔ ماما نے پہلی بار ان کو غور سے دیکھا تو کافی خوبرو پر تھے۔ ماما ان کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسی لہجے میں انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری یونیورسٹی میں کتنی بے عزتی ہوتی ہے، ہر شخص کتنی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ میں تم جیسے شخص کو اپنے پیچھے لگا چکی ہوں۔ بابا نے ان کی بات پر چونکتے ہوئے ان کو حیرانی بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھ جیسے شخص سے کیا مراد ہے تمہارا؟ ماما نے کچھ کہتے ہوئے ان کو دیکھا۔ تم بہت ہی اچھی طرح جانتے ہو تم ایک انتہائی بدمعاش قسم کے انسان ہو جس کو کسی کی بھی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری عزت کی پرواہ ہوتی تو تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہوتی نا، تو تم کبھی بھی میرا تماشا نہ بناتے۔ اب کی بار بابا نے کافی حیرانی سے ماما کی جانب دیکھا تھا اور پھر دھیرے سے ہی جواب دیا تھا کہ تمہارا کوئی تماشا نہیں بنایا میں نے، البتہ میری نظروں پر میرا بس نہیں چلتا۔ ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ ماما کو بابا کی یہ حق جتانے والی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، سو انہوں نے غصے سے کہا کہ میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے شادی کروں گی۔ بابا نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماما کو دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟
تو ماما نے ان کو جواب دیا کہ تمہاری اس یونیورسٹی میں بہت ہی خراب پوزیشن ہے۔ یہ بات سن کر بابا دھیرے سے مسکرائے اور سوال کیا کہ کس نے ان کو بتایا کہ بابا کی پوزیشن اچھی نہیں ہے؟ تو ماما نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی دوستوں نے بتایا ہے۔ تو بابا یہ سن کر مسکرائے۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا اور آہستگی سے کہا کہ میں سچ بتاؤں تو وہ تم سے جلتی ہے کہ تم میری محبت ہو، اس لیے یہ بات کہتی ہے۔ رہی بات اس یونیورسٹی میں لڑائی کرنے کی، یہ حق بات کے لیے میں لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہوں گا، بولتا رہوں گا۔ اس کے لیے چاہے کوئی مجھے جو مرضی کہہ لے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں ڈرتا اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں حق اور سچ کے لیے لڑنا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری ریپوٹیشن اور پوزیشن اتنی ہی خراب ہوتی تو میں تم سے افیئر چلاتا اور شادی کا پیغام نہیں بھیجتا۔ میں تمہیں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دکھاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی اپنی دلہن بنا کر نہیں لے جا سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ جانتا ہوں یہ غلط بات ہے، لیکن کیا کروں؟ مجھے تم سے شدید محبت ہے، اور جس سے محبت ہو اس پر میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ بابا نے بس اتنا کہا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ ماما کے لیے وہی لمحہ تھا جب ماما کو لگا کہ وہ اب یہاں سے کبھی بھی قدم نہیں اٹھا سکے گی۔ ان کو لگا کہ بابا اپنی باتوں سے ان کو بدترکا کر کے گئے ہیں، اور اپنے ارد گرد بابا کی شخصیت کا ایک حصار سا قائم ہوتا محسوس ہوا، جس سے وہ چاہ کر بھی باہر نہ نکل پائے۔ انہوں نے خالہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جبکہ خالہ نے بھی سلمان خالو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی۔ اگلے دن سلمان خالو یونیورسٹی گئے اور جا کر بابا سے ملاقات کی۔ بابا ان سے انتہائی اچھے انداز میں ملے اور سلمان خالو کو انہوں نے نہ جانے کیا کہہ کر راضی کر دیا۔ سلمان خالو نے ان کے ہی گن گاتے دکھائی دیے۔ انہوں نے نانا کے سامنے رشتہ اپنے ہی ریفرنس سے پیش کیا۔ نانا پہلے تو ماما کو اتنی دور بھیجنے کے حق میں تھے ہی نہیں، مگر جب سلمان خالو نے زور دیا اور نانا کو یقین دلایا کہ بابا ہی ماما کے لیے پرفیکٹ انسان ہیں جو ان کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے سکتے ہیں، اس بات پر راضی کرنے کے لیے سلمان خالو کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ سلمان خالو نانا کی جہتی داماد ہی نہیں بیٹے کی جگہ بھی لے چکے تھے، تو ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ لیکن جب بابا نے اپنے گھر بات کی تو کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ اتنی دور سے لڑکی کے لے جانے کے حق میں ہی نہیں تھے، اور ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ مگر بابا کی محبت زور پکڑتی چلی جا رہی تھی۔ بابا نے ان کو اس بات کی دھمکی دی کہ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو ماما سے کورٹ میرج کر لیں گے۔ سو ان لوگوں نے کچھ وقت بعد ہار مان لی۔ شادی پر سوائے بابا کے والد یعنی میرے دادا کے اور کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ شادی تو خاندان کی شاین نشاں نہیں کی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا، میری ماما کی قسمت پر رشک بھی کیا تھا کہ ایک بہت ہی اعلیٰ حسب و نسب والی خاندان کا انتہائی قابل بیٹا ماما کو ملا تھا۔ ماما بھی جب بیاہ کر یہاں آ گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ خاندان میں ان سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، مگر ماما کو اس بات سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ بابا کی محبت میں ان کا ہر پل ہر لمحہ جیسے جنت بنا دیا تھا۔ انہیں کسی اور کی محبت کی طلب ہی نہیں تھی۔ بابا واپس جب یونیورسٹی آئے تو وہ ماما کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ نانا بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ بابا نے اپارٹمنٹ لیا تھا اور ماما اور بابا وہاں پر رہتے تھے۔ نانا نے بہت فورس کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رہیں، مگر بابا کی غیرت نے یہ بات گوارا نہ کی۔ بابا نے ماما پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ جب چاہتی تو نانا کے گھر چلی جاتی، اور نانا اور خالہ کا جب دل چاہتے تو ان سے ملنے چلے جاتے۔ بابا ہر لمحہ سلمان خالو کی مشغول رہتے کہ انہوں نے دوسرا داماد بھی اتنا اچھا ڈھونڈ کر دیا تھا۔ ماما کا روشن اور کھلا چہرہ ان پر یہ راز کرتا رہتا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے داماد کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھی، جبکہ میرے ماما کے سسرال والوں کو ماما ایک آنکھ بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے ان سے بیٹا چھین لیا تھا جو ان کا انتہائی فرمانبردار تھا، اور اب وہ سب کچھ بھولے بس جورو کا غلام بن گیا تھا۔ سب ہی بابا سے ناراض تھے۔ خالہ اور سلمان خالو بھی بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ سلمان خالو کی نوکری وہاں لگ گئی تھی۔ ان دنوں اللہ نے ماما اور بابا کی زندگیوں کو مکمل کرنے کے لیے خوشخبری سنائی کہ ان کے یہاں ایک ننھے فرشتے کی آمد ہونے والی ہے۔ ماما تو خوش تھی ہی، مگر بابا کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔
وہ ہر لمحہ ہر پل جیسے آنے والے مہمان کے بارے میں ہی سوچتے اور بات کرتے رہتے۔ پہلے وہ ماما کو بھی نانا کے گھر جانے کی اجازت دے دیتے تھے، مگر یہ خبر سننے کے بعد انہوں نے ماما پر سختی سے پابندی عائد کر دی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ماما جب بھی نانا اور خالہ کو یاد کرتے تو بابا سارے کام پس پش ڈال کر ان کو لے آیا کرتے تھے۔ ماما کی بھی زندگی کا محور بس 3 لوگ ہی تھے، بابا، نانا اور میں۔ اور پھر سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ میری پیدائش کی ٹھیک 1 ماہ پہلے نانا چل بسے اور ماما بہت ہی زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی۔ خالہ نے ان کو بہت سمجھایا، مگر ماما نانا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، کیونکہ نانا نے ان کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار انتہائی خوبصورتی سے نبھایا تھا، اور ان کے لیے یہ حادثہ سہنا آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ ان کی زندگی جیسے ایک دم رک گئی تھی، ہر خوشی ہی ختم ہو گئی تھی، نانا کے بغیر بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ خالہ اگر یہاں پر ہوتی تو شاید ماما کو سمجھا ہی لیتی، مگر ماما ایک دم تنہا تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ بابا ہر ممکن کوشش کرتے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ماما کا دل بہلائے پھسلائے، مگر وہ ہر بار بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ ڈیلیوری کے وقت وہی ہوا جس طرح بابا کو ڈر تھا۔ میں تو اس دنیا میں آ گئی، ان کی تو زندگی مکمل ہو گئی، مگر ماما ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے نانا کے پاس چلی گئی۔ شاید ان کو نانا سے محبت ہی اتنی تھی کہ وہ ان کے بغیر بس 1 مہینہ ہی گزار سکی۔ بابا جو ماما سے عشق کرتے تھے، وہ یہ خبر سن کر جیسے سن ہی رہ گئے تھے۔ ان کو کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ماما کی میت کو ہمارے بھائی گاؤں لایا گیا اور وہیں دفنایا گیا۔ بابا کی حالت انتہائی خیر ہو چکی تھی، ان کی دنیا جیسے وہاں ہی ختم ہو گئی ہو۔ جو بھی ان کو دیکھتا تو بس حیران رہ جایا کرتا تھا کہ کیسے اس شخص کو عشق آ گیا۔ بابا نے اس 1 ماہ میں میری طرف ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت یا تو کمرے میں بند رہتے یا ماما کی قبر پر چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر روتے رہتے۔ خالہ بھی بہن کی موت کی وجہ سے پاکستان آ گئی تھی، وہ مجھے سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ انہوں نے مجھے لے جانے کا کہا تو بابا نے بھی اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، مگر دادی نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ دراصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب بابا بھی ماما کی موت کے چند ہفتوں بعد چل بسے ہیں۔ سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ بابا کے خاندان کے کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مزید چند ہفتوں بعد بابا کی موت کا صدمہ نہ برداشت کرتے ہوئے دادا بھی چل بسے۔ اب کی بار ہر طرف میری منوسیت کا چرچا ہو گیا تھا۔ سب کہنے لگے کہ آنے سے پہلے نانا کو کہا گئی، آتے ہی ماں کو، پھر باپ کو اور اب دادا کو۔ سب کو مجھ سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی غلط ہوتا تو سارا الزام اس بیچاری اور اس کی منوسیت پر ہی آیا کرتا تھا۔ میں بچپن سے ہی دھتکار دی گئی تھی۔ خاندان چونکہ کافی بڑا تھا، مگر مجھے کوئی بھی اپنا نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی اذیتوں سے بھرتی چلی گئی۔ ہر لمحہ جیسے جہنم تھا۔ کبھی کبھی میں اتنا تنگ آ جاتی، دل کرتا ہے خودکشی کر کے ان چلتی سانسوں سے ہی جان چھڑوا لوں۔ سارا دن میں گدھے کی طرح کام کرتی اور مجھ سے زیادہ اہمیت میرے گھر میں نوکروں کی تھی۔ مجھے ان کے سامنے بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی باہر سے آتا تو اسے کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ پرانی ملازمہ کی بیٹی ہے، اس کو انہوں نے ترس کھا کر رکھا ہوا ہے۔ اور میں بس یہ دیکھ کر اذیت پر سانس لے لیتی، کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خود پر ترس آیا کرتا تھا۔ میری پھوپھو کا بیٹا جو لندن میں رہا کرتا تھا، ان دنوں وہ پاکستان آیا اور اس نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو سارے خاندان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھوپھو نے تو مجھے باقاعدہ مارا اور وہ میرے سامنے ڈھال کر بن کر کھڑا ہو گئے۔ ان دنوں خالہ بھی پاکستان آئی اور مجھے گلے لگا کر بہت روئی۔ حشر میں ان کو بابا کا روپ نظر آیا تھا کہ بابا بھی ماما کے لیے یوں ہی ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ بابا اور ماما کی زندگی کی داستان جان کر مجھے خود سے نفرت ہوئی کہ کاش نہ میں آتی اور نہ ہی ان دونوں کی زندگی یوں ختم ہوتی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا اور پھر پھوپھو مان گئی۔ میری نفرت ایک دم سے ختم ہوئی تو مجھے ہضم تو قطعاً نہ ہوئی، مگر شاید میں نے یہ سوچ لیا کہ قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہونے لگی ہے۔ حشر بہت اچھے انسان تھے، مگر میری ساس کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہی میرے پاس بیٹھی رہتی اور میرے ایسی خدمت کرتی رہتی جیسے میں ان کی سگی بیٹی ہوں۔ وہ ہمارے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور مجھے حشر سے بات کرنے کا ایک لمحہ بھی نہ ملتا۔ حشر عجیب سا چڑچڑا ہونے لگا، وہ مجھ سے ہی ناراض رہنے لگا تھا۔
اور مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ شوہر جب بھی میرے پاس آنے لگتا، ساس ایک اشارہ کرتی اور وہ مجھے کمرے سے نکال دیتا۔ ساس مجھے نند کے کمرے میں سلا دیتی۔ میں روتی تو کہتی جب تیری اولاد ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ میرا شوہر تو میرے پاس ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن 2 ہفتے بعد ہی میری طبیعت شدید خراب ہو گئی تو ساس دائی کو لے آئی۔ دائی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جو بات ساس کو بولی اسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دائی نے کہا میں 13 ہفتوں کی حاملہ ہوں۔ ساس نے گھر آ کر پیٹنا شروع کر دیا اور شوہر سے کہا کہ میں تجھے پہلے ہی کہتی تھی یہ بد کردار ہے، اس کا کسی کے ساتھ خفیہ تعلق ہے۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ساس میرے لیے میٹھی چھری تھی۔ اس نے دائی کو ساتھ ملا کر یہ جھوٹ بولا ہے کہ شوہر یہ سننے کے بعد مجھے طلاق دے دے گا اور وہ یہی چاہتی تھی۔ میرا شوہر بھی جیسے ساکت تھا، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی صفائی کیسے پیش کروں۔ اور اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے التجا کی کہ رب میرا بھرم رکھ لے۔ اور اسی وقت میری نند کمرے سے باہر نکل آئی اور آ کر صفائی پیش کی کہ میں بالکل بے قصور ہوں اور سب کچھ ساس کی چال ہے۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی، مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شوہر نے بھی میرا یقین کیا اور مجھے لے کر وہ شہر آ گیا۔ ساس روتی رہی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ یوں میرا معاملہ انتہائی خاموشی سے، انتہائی خوبصورتی سے حل ہوا کہ رب کی ہر لمحہ شکر گزار رہتی تھی۔ اب میری شخصیت بھی نکھرنے لگی تھی کہ مجھے کوئی بھی منحوسیت کا طعنہ دینے والا نہیں تھا اور زندگی جیسے جنت بن گئی تھی۔